बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने शहबाज हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। जिनको ये लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच जो फुल बेंच है वो अगर बन भी गया है तो वो इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के आज ही खारिज कर देगा। ये वो दरख्वास्तें थीं जो शहबाज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ पाँव बांधने की कोशिश की थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ बदनीयती पर मबनी कानून साजी करके इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की थी। ना सिर्फ आज दरख्वास्त गुजार के वकला ने केस को एक तगड़ा केस बना दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पार्लियामेंट को हम गैर आईनी काम नहीं करने देंगे। अब इनफ इज़ इनफ और हर सूरत में अब पार्लियामेंट को रोका जाएगा। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और बुरी तरह शहबाज हुकूमत दबाव, शहबाज हुकूमत की जानिब से ब्लैक मेलिंग, हर चीज़ मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज सबसे पहले तो पाकिस्तान बार कौंसिल की जो हड़ताल थी, जो नाम नेहाद हड़ताल थी, और कई वकला ने लिखा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल वफाकी हुकूमत की एक जमात बन चुकी है और फरीक बन चुकी है, और उनका जो असल काम था आइन की बालादस्ती और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ का और अदलिया की आज़ादी का, उसको छोड़कर वो एक ख़ास सियासी जमात की आलाकार बन चुकी है। आज पूरे पाकिस्तान से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ इस जो ग्रुप है आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप, उनकी भी बार एसोसिएशंस में नुमाइंदगी थी, उन बार एसोसिएशंस में भी किसी वकील ने हड़ताल नहीं की। आज लाहौर में मैंने ट्विटर पर वो वीडियोस शेयर की हैं। अवान अदर लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर बार ने हर जगह, रावलपिंडी में, हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी आज हड़ताल नहीं हुई। तमाम वकला ने पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान बार कौंसिल जो अपनी एक अलग से तशखीस रखती थी, जो वकला की सबसे बड़ी बार थी, बदकिस्मती ये है कि पीडीएम की जो पीडीएम के साथ जो यारी है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। और नौजवान वकला किसी भी सूरत में जो एक वक्त था हर जायज़ नाजायज़ काम जो सीनियर्स का था उनकी बात मानते थे, अब मामलात तब्दील हो गए हैं। अब आपको सियासत मेरिट के ऊपर बयानिया जो है वो आइन के मुताबिक बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप सियासी जमात की खुशनुदी के लिए या पीडीएम इत्तेहाद की खुशनुदी के लिए आप आइन के खिलाफ और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इतनी आज इनको सुबकी उठानी पड़ी है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो हड़ताल की कॉल देती थी और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो जाती थी, आज किसी ने भी पाकिस्तान बार कौंसिल की बात नहीं मानी। उधर जरदारी की सिंध बार ने हड़ताल की कॉल की, सिंध के वकला ने, और वहाँ मुझे वकला साहबान बता रहे थे कराची में कि जो आम रूटीन में रश होता है आज उससे डबल रश था। जो वकील रोज़ों के दिनों में कम अदालतों में आते हैं वो आज ज़रूर अदालतों में गए हैं ये शो करवाने के लिए हम तो आइन के साथ खड़े हैं, हम तो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़े हैं, हम किसी जो टाउटिज़म के साथ नहीं खड़े। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये वकला की जानिब से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो हज़ारों वकला पाकिस्तान भर से रोज़े की हालत में रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हम, अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो हम आपके पीछे खड़े हैं, जो आइन के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ होंगे। और उन्होंने हक अदा किया और इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर पाकिस्तान की जो वकला बिरादरी है वो जमा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की आज, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क दिए कि जायज़ा लेना है कि इस मामले में आइनी खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस एजाज लहसन साहब, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ार नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे, जो कहते हैं कि ये हम ख्याल बेंच था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट यही है, सुप्रीम कोर्ट यही है। 8 जजेस जब एक तरफ हों और 7 दूसरी तरफ हों तो आप उनको हम ख्याल कहें या जो भी आप इल्ज़ाम लगाएं, यही सुप्रीम कोर्ट है। और इसी के बारे में आइन पाकिस्तान ने कहा है कि ये आइन की मुहाफिज है। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। 8 जजेस जो अक्सरियत है वो बैठी है आइन के साथ। इस वजह से आपको पसंद है या नहीं है, आप रोएं या पिटें, आपको ये मानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। समाअत जब शुरू हुई तो दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इम्तियाज सिद्दीकी साहब, आज उन्होंने बड़े ही मुदल्लल खूबसूरत दलाइल दिए।
امتیاز صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قاسم سوری کیس کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی بحالی کے بعد سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا۔ سپریم کورٹ کو آئینہ بھی دکھایا کہ یہ بحران آپ کے اس فیصلے سے شروع ہوا تھا۔ امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کروانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ عدالت کو انتخابات نہ کروانے پر از خود نوٹس لینا پڑا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ 3 اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم 4 اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ آئین پر عمل کرنے کے عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے گئے۔ عدالت اور ججز پر ذاتی تنقید کی گئی۔ وزراء اور ارکان پارلیمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد بل صدر کو بھجوایا گیا۔ صدر مملکت نے آئینی اعتراضات عائد کر کے بل اسمبلی کو واپس بھیجا۔ سیاسی اختلاف پر صدر کے اعتراضات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد 10 روز میں بل قانون بن جائے گا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز خود بناتی ہے۔ ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بل کے تحت از خود نوٹس اور بینچز کی تشکیل کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ بل قانون بننے کے لائق ہے؟ اہم جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جناب جب یہ بل قانون بن جائے گا تو پھر آپ کے پاس تو اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ تو اس کو بہت محدود انداز میں، جیسے آپ نیب ترمیم کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کی بنائے ہوئے قانون کو آپ چھیڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں چھیڑ سکتے، پھر اس میں امینڈمنٹ ہوگی، امینڈمنٹ اسی پارلیمنٹ نے کرنی ہے، وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو غیر آئینی کام نظر آ رہا ہے اس کو پہلے شٹ اپ کال دیں، روک دیں۔ اگر یہ آگے چلتا رہا تو پھر یہ بعد میں ہاتھ سے نگل جائے گا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ کابینہ کی جانب سے بل کی توثیق کرنا غیر قانونی ہے۔ بل کابینہ میں پیش کرنا اور منظوری دونوں انتظامی امور ہیں۔ بل کو اسمبلی میں پیش کرنا اور منظوری لینا بھی غیر آئینی ہے۔ بل زیر التوا نہیں بلکہ مجوزہ ایکٹ ہے، چونکہ منظوری ہو چکی ہے۔ صدر منظوری دیں یا نہ دیں، ایکٹ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ جو ٹائم کے گزرتے ہی وہ قانون بن جائے گا۔ اب منظوری کا پروسیس مکمل ہو گیا اور اب صرف وہ وقت جیسے ہی گزرے گا تو وہ قانون بن جائے گا، اور وہ جب قانون بن جائے گا تو اس کے بعد پھر اس میں امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو اگلا معاملہ ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ صدر منظوری دیں یا نہ دیں، ایکٹ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، جو مجوزہ ایکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی سے ہی سپریم کورٹ مکمل ہو کر کام شروع کرتی ہے۔ چیف جسٹس کے بغیر دیگر ججز موجود ہوں بھی تو عدالت مکمل نہیں ہوتی۔ ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی نے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے۔ چیف جسٹس کا آفس کوئی اور جج استعمال نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا دفتر 2 سینئر ججز کے ساتھ کیسے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ عدلیہ کی آزادی پر سپریم کورٹ کئی فیصلے دے چکی ہے۔ ریاست کے ہر ادارے کے اقدامات کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے۔ امتیاز صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ قاسم سوری کیس میں قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل کو پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ بل پاس ہو جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت آئین کی محافظ اور انصاف کرنے کے لیے بااختیار ہے۔ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کے رولز موجود ہیں جن میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ آپ کے مطابق عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے مطابق عدلیہ کی جو آزادی ہے یہ بنیادی حق ہے جس کو آئین نے مکمل تحفظ دیا ہے۔ آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے؟ امتیاز صدیقی نے کہا جی بالکل درست ہے، آئین پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو تحفظ دیا ہے۔ امتیاز صدیقی نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے۔ صدر ریاست پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے۔ صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت نہیں ہے۔ صدر نے بل کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ اسمبلی منظوری کے بعد بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بل کی منظوری کے بعد قانون سازی کا عمل مکمل تصور ہوتا ہے۔ عدالت کا موجودہ کیس میں حکم زیر التوا قانون سازی میں مداخلت نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ اپنا کام مکمل کر چکی، اس لیے یہ مداخلت تصور نہیں ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی کہ حسبہ بل ریفرنس کی صورت میں آیا تھا۔ حسبہ بل میں گورنر کو بل پر دستخط سے روکا گیا تھا۔ جو حسبہ بل تھا
وہ آیا تھا اور اس پر گورنر نے ابھی سائن نہیں کیے تھے تو اس کو روک دیا گیا تھا عدالتوں کی جانب سے۔ امتیاز صدیقی نے استدعا کی کہ وزارت قانون کو فیصلے تک مجوزہ ایکٹ بطور قانون نوٹیفائی کرنے سے روکا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کو جلد دوبارہ مقرر کیا جائے گا، جائزہ لینا ہے کہ اس معاملہ میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ ججز کی دستیابی کو مد نظر رکھ کر جلد سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ امتیاز صدیقی نے استفسار کیا کہ کیا کوئی مقدمہ 10 رکنی بینچ سنے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ کیا سینئر ججز کے فیصلے کے خلاف جونیئر ججز اپیل سن سکتے ہیں؟ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تمام ججز برابر ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب نے ایڈوکیٹ امتیاز صدیقی سے استفسار کیا موجودہ کیس میں عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ امتیاز صدیقی نے جواب دیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر غیر آئینی قرار دیا جائے، موجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے سے مراحل کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے، ممکن ہے کہ اس درخواست پر عدالتی معاون مقرر کریں۔ ہم آج کی سماعت کا آرڈر بعد میں جاری کریں گے۔ آئندہ ہفتے 4 ورکنگ ڈیز ہیں، ججز کے ساتھ مشاورت کروں گا کہ آئندہ سماعت کب ہوگی۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کرتے ہیں، وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کرتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے اٹارنی جنرل، سیاسی جماعتوں اور تمام فریقین سمیت پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ابھی جو تحریری فیصلہ آئے گا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان وزارت قانون کو روک سکتی ہے کہ اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے۔ ابھی یہ تفصیلات ریٹن آرڈر میں آئیں گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو 8 رکنی بینچ مشاورت کے ساتھ لکھوائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے محاسبہ قانون کا جو حوالہ دیا ہے، جو ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا اور اس کے اوپر گورنر کو روک دیا گیا تھا کہ آپ اس کو آگے نہیں چلا سکتے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے حسبہ بل ریفرنس کو گورنر کو روکا تھا، کیا اس حسبہ کو دیکھ کر باقی جو اس قانون کو روکا جا سکتا ہے، وزارت قانون کو روکا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہم تفصیل سے فیصلہ لکھوائیں گے، آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ بھی دیں گے اور اگلی تاریخ بھی اسی فیصلے میں ہم مقرر کر دیں گے جو اگلے ہفتے کی ہوگی بینچ کی اویلیبلٹی کو دیکھ کر۔ اور عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ اس میں یہ جو اسٹے آرڈر جاری ہو جائے گا اور یہ جو قانون ہے جو مجوزہ ایکٹ بن چکا ہے یہ بھی اڑ جائے گا، اور ان کا جو خواب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا جائے بلیک میلنگ کے لیے، انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔